میں نے شروع میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اس میں تہجد کا ذکر نہیں ہے، اس میں نماز کا اور اس میں روزے کا اور اس میں دوسری چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں ذکر ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی لیوڑ دیوڑ لکھ کر کرو اور چوکھی کرو۔ جی، جو لیوڑ دیوڑ ہو رہی ہے آپ کی، جو ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں، اور خاص کر کے جو ٹرانزیکشن آپ کے ادھار ہو رہے ہیں، ان کو چوکھوٹ کے ساتھ لکھ کر کرو۔ اور یہ حکم ہے۔ اب دیکھو سب سے بڑی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا، اتنی تاکید کہ فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھ کر کرو۔ لکھنا نہیں آتا تو لکھنے والے کو بلاؤ اور لکھوا کر سارے معاملے کرو۔ جتنی تاکید کے ساتھ یہ حکم آیا ہے، اتنے ہی زیادہ ہم لوگ اس سلسلے میں غافل ہیں۔ کوئی کام لکھ کر کرتے نہیں کہ اس میں کیا چوکھوٹ کرنے کے، اس میں کیا لکھان کرنے کا۔ یہ لکھان نہ کرنا ایک تو یہ غلط ہے، گناہ ہو سکتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے ذریعے سے بہت سارے جھگڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری گڑبڑیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا، تشکیل کرتے ہیں، اس وقت ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی وصولی دے دو، کرتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی آپ لوگ ملاقاتوں میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ تشکیل کرتے ہو کہ نا، کہ تشکیل نے سو ضرور خالی نماز پڑھوائی دے تو ایسا کہہ دو، خالی تشکیل کرتے ہو نا، تو تشکیل میں کیا کہتے ہیں کہ وصولی دے دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جی صحیح بولا، شیطان کی کمر ٹوٹے گی نا۔ تو میں ایسا کہتا ہوں وہ صحیح بات ہے۔ اس در میں ایک صحیح بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لکھان اور جو معاملہ، جو لیوڑ دیوڑ لکھان کے ساتھ ہوتی ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، شیطان کو گڑبڑ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جن دو لوگوں نے آپس میں معاملہ کیا، جن دو لوگوں نے لیوڑ دیوڑ کی تھی، اس ٹائم پہ چوکوٹ نہیں کی کہ چالا واندو نے اپنا سو من تارا پر بھروسہ تن ہمارا پر بھروسہ ہوتے سو واندو سے نہیں کروں گا، بغیر لکھان کے کوئی سودا کر لیا ادھار میں کہ پتہ نہیں کیا کر لیا۔ اس کے بعد ہوا کہ 2-3 مہینے میں حالات بدل گئے، اس پراپرٹی کا بہت زیادہ بھاؤ آنے لگا، ادھر اس کو آگے ڈالے، اور اس نے کیا ایکچولی میں ہمارا ممی پپا نہ پاڑتا تھا کہ اپنا وقت ویچوانی نہیں، کھوٹی ویچی تھی۔ یہ اس کو جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ لکھا ہوا ہوتا تو بولتا نہیں کوئی لکھان ہے، اب تو کیوں نہ کہہ سکتے۔ تو لکھان نہیں ہوتا نا تو ایسے بات میں شیطان کو موقع ملتا ہے کہ بھائی پھری چیزیں وہاں نہیں آتے۔ تو اس لیے لکھان کے ساتھ کرو سارے معاملات، خاص کر کے جو ادھار ہو رہا ہے، جس میں پیسہ دیا جا رہا ہے، سامنے ابھی چیز نہیں مل رہی ہے، یا ابھی چیز آ گئی ہے پیسہ باقی ہے، کوئی بھی ایسے ادھار کی شکلیں، کسی کو قرض کے طور پر پیسے دیے کہ تارو کام بتی جائے تو پاچھو آپ ہی دے دے، کسی کے پاس ہم نے بکنگ کرایا کہ ہاں تھوڑا تھوڑا پیسہ آپ ہی نا تمہیں میں نے گھر بنے نا آپ جو، یہ سب چیزیں ہیں لکھان کے ساتھ کرو، چاہے اپنوں کے ساتھ کر رہے ہو یا غیروں کے ساتھ کر رہے ہو۔ عربی کی ایک کہوت ہے تعاشروا کالاخوان، کہ آپس میں رہو بھائیوں کی طرح سے، کہ بھئی تمہارا گھر آئی جا تارے دعوت ہے، وہ تارا گھر چاہ بھی آئی جائیس، تارا کہیں ضرور ہوا جو وہ تارا ساتھ چھو، رہو بھائیوں کی طرح سے۔ وتعاملوا کالاجانب، لیکن معاملہ کرنا ہے تو اجنبیوں کی طرح سے۔ اجنبی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے؟ سارے چوکھوٹ کرتا ہے نا کہ بھئی کتنا روپیہ کتنا ٹائم میں تھئی جیسے سو تھا سو نہیں تھا، ساری وستو لکھواتے ہیں۔ تو اپنوں کے ساتھ بھی جب معاملہ کرنے کی بات آئے تو اجنبیوں کے ساتھ کریں۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ یار یہ زیادہ نہیں ہو رہا،
اپنوں کے اپنے بھائی کے ساتھ کیسے معاملہ کریں. میں اس کی گڑبڑ کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اور وہی میرا آخری پیغام تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، گھروں کی جو لیوڑ دیوڑ ہوتی ہے، بھائیوں کی، باپ کی اور اولاد کی جو لیوڑ دیوڑ ہوتی ہے، اس میں چوکھوٹ نہیں ہوتی، جو بعد میں چل کر ایسے خطرناک جھگڑے کھڑے کرتی ہے. اس کی ایک مثال ہے کہ ابا جان نے 1975 میں ایک دکان چالو کی، چھوٹی سی. اس وقت وہ اکیلے دکان چلاتے. 1977 میں کیا ہوا کہ بڑا بیٹا تھا وہ 10 میں فیل ہوا. تو اس کو کہہ دیا بیٹا ہمارا بڑھو نہ کل سے دکان آنے چلتے. اس کے امی نے بھی کہا کہ ہاں برابر سے گھر میں چھوکروں سے اپنی دکان ہے سنبھالوانی ہے، کل سے بیٹا دکان چلا، محنت کرنے لگا. پھر دوسرے نمبر کا بیٹا بھائی وہ اچھے مارکس لایا، 10 میں بھی لایا، پھر 11 میں 12 میں اچھے مارکس لایا. تو گھر والوں نے طے کیا کہ آنے بڑا ہو، ڈاکٹر بنا. اس کا سارا خرچہ اسی دکان میں سے ابا نے بھائی جس میں محنت کرتے ہیں اس میں سے خرچہ نکال کے اس کو ڈاکٹر بنانے ڈال دیا. تیسرے نمبر کا بیٹا جو اس کے بعد بڑا ہو رہا تھا تو اس کا بھی ایسا کہ بھائی آپ ہی کے پڑھوا گئی سار لاوے وہ لاگتوں نہ تھی وہ دکان میں ضرورت ہے. ابا کو ایسا لگا کہ હવે જરા મારા સમાજ બી જોવું પડે, મોત મૈયતમાં રિશ્તેદારીઓ જવું પડે, બહારનો માણસ રાખવો, એના કરતાં તું ઘરનો છે કાલથી આવી જશે દુકાન. અમ્મીને બી કહે છે બેટા આપણા ઘરની જ દુકાન છે તારે જવાનું, મોટા ભાઈ જાય છે તારે બી જવાનું, તારે જે કંઈ વાપરવા જોઈતા હોય તો મને કહી દેજે. તો બેટા ખુશી से दूसरे दिन बैग लगा के दुकान. चौथे नंबर का बेटा था कि ना पढ़ने का है कि ना दुकान में ज़रूरत है, कि इसको नई दुकान करा, दूसरी चीज़ की लाइन मिलती है उसका धंधा करा, भविष्य में पेटी अलग करनी होगी तो अपने काम है. तो इसी दुकान में से मूड़ी निकाले ना, चौथे नंबर के भाई को धंधा करा. अब क्या हुआ कि अब 2024 तक सब भाइयों की एक करके शादियाँ हुई. उसी दुकान में से खर्चा हो रहा था, कभी दूसरी दुकान में से खर्चा हो रहा था, और दूसरे नंबर वाला भाई डॉक्टर बन गया, उसकी भी शादी हो गई, तीसरा भाई शादी हो गई, चौथा भाई शादी हो गई. अब औलाद होने शुरू हुई, औलाद को स्कूलों में रखा गया, सब ऐसे चलता था. 2024 में अब्बा इन्ना लिल्लाह हो गए. अब क्या हुआ, जब किसी ने समझाया कि भाई वारसे करो, वारसे अल्लाह ताला का हुक्म है, फ़र्ज है वारसे. बड़ा भाई ने तो इसमें क्या वारसे करोगे, ये तो सब मेरा है ना. मैंने तो 1977 से मेहनत करते करते आया हूँ. 50 साल में एक छोटा सा गल्ला होता था पहले, मैं साइकिल लेके जाता था, आज देखो कितनी बड़ी कंपनी बना दी. फिर भी किसी तरीके से इन भाइयों को समझा बुझाकर कोई लेकर आया मुफ्ती साहब के पास कि भाई इनका जो है वारसे करने की है. सारे डिटेल जानी, उसके बाद मुफ्ती साहब ने बता दिया कि भाई इस तरीके से तकसीम है. अब ये तकसीम बड़े भाई को पसंद नहीं, तीसरे नंबर वाले को पसंद नहीं. बड़ा भाई ऐसा कहता है कि सब मेरा है, 50 साल मेरी मेहनत लगी है इसमें, इस धंधे में से जितना कुछ इन्वेस्टमेंट किया है सब मेरा है. दूसरे नंबर का भाई कहता है कि मैं तो अपनी मेहनत से डॉक्टर बना हूँ, डॉक्टर बनने के बाद क्लिनिक भी मेरा है, और जो कुछ मैंने अपना अलग से बसाया है वो सब मेरा है, और अब्बा का जो कुछ है उसमें मेरा भाग. और तीसरे नंबर का कहता है अपने बड़े भाई के साथ है. और चौथा कहता है कि आ दुकान तो अब्बा मना करेंगे अपनी ये मारी है, एमाथी जे कहीं मैं बनाई बसाई બધું મારું છે, और अब्बा का जो उसमें मेरा भाग. अब ये लड़ाई, जो भाई मैंने एक साथ बैठ के खाना खाते थे, मोहब्बतें करते थे, एक दूसरे की फिक्र करते थे, अब ये लड़े हुए. भाई ना लड़े ना तो उनकी बीवियाँ लड़वाती. बीवी कहती है कि તમને શું જોવા મળ્યું, 50 વર્ષ સુધી તમે મહેનત કરી, તમે સાયકલ લઈને જતા હતા, વરસાદ હોય ઠંડી હોય ગમે તે હોય, તમે આ બધું કર્યું ને આજે જુઓ તમારા ભાગમાં શું આવ્યું, બીજા ભાઈઓ લઈ ગયા. अब ये लड़ाई ऐसी है कि अब ये फतवे का इनकार कर रहा है.
شریعت کا حکم اس کو غلط لگ رہا کیا واسطے مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ بھائی بدی وستو بھی بدن برابر ملی جائے تو کہ یار تو نہ بیٹھو محنت ماری نہ ودھار کے રીતે મળી જાય આ ચોથા નંબરનો છોકરો તો હમણાં પહોંચો છે تو اس کو شریعت کا حکم غلط لگ رہا اب کوئی بتائے گا مجھے اس میں بھول کہاں ہوئی ہے بگننگ پوائنٹ اس فساد کا کہاں پر ہے جی جس دن بڑے بھائی 10ویں میں فیل ہوئے تھے اور ابا جان نے کہا تھا کہ بیٹا کالے دکان آوی ججے یہ ہے بگننگ پوائنٹ فساد کا کہ اس وقت کوئی بھی چوکھوٹ نہیں کی اس وقت چوکھوٹ کر دی ہوتی کہ بیٹا کل سے تجھے دکان آ جانے کا ہے مہینے کا دیر کو ابھی 2000 پگار مل جائے وہ 2000 پگار دے رہا اس میں سے جو کچھ بچا ہے واپرے کہ جو کچھ بسا ہے یہ سب تیرا تو بولو مگز ماری ہوتی بڑا بھائی کہتا میرے کو میرے محنت کا مل گیا اب جو کچھ ابا کا ہے یا پھر ایسی چوکھوٹ کی ہوتی ابا نے کہ بیٹا کل سے تو دکان آ جائیو تو بھی میرے ساتھ محنت کرے گا اور پروفٹ میں سے 10% تیرا رہے گا باقی 90% ہمارا مانجھیارا رہے گا ایسی چوکھوٹ کر دی ہوتی تو بولو کچھ زیادہ چوکھوٹ کرنے میں کیا وعدہ تھا لیکن ابا ایسا سمجھتا ہے کہ گھر میں کیا چوکھوٹ کرنے کی بیٹا بھی ایسا سمجھتا ہے کیا چوکھوٹ کرنے کی بیٹے کو اسی وقت کہہ دیا ہوتا کہ بیٹا કાલથી દુકાન આવી જજે તારા મારા જોડે મહેનત કરવાની છે અને તને એનું કશું મળવાનું નથી तो बेटा क्या करता बेटा जाता अब्बा की बात मान के जाता लेकिन इसी तरीके से जाता कि आप लोग मदद જેટલી મહેનત કરવાની છે આપણે પોતાના માટે તો અલગ કંઈ વિચારવાનું છે यही होता ना तो चौखवट नहीं कि ये सबसे बड़ी गड़बड़ है अब्बा तो चले गए उधर कब्र में और ये 4 बेटे लड़ रहे हैं और उनकी औलादें लड़ रही है एक दूसरे को बोल नहीं रहे एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और सब एक दूसरे के हक में गड़बड़ी कर रहे हैं इसलिए ज़रूरत है कि अपने कारोबार में अपनी औलाद को जब ज्वाइन करें अपने भाइयों को ज्वाइन करें अपने रिश्तेदारों को ज्वाइन करें सब काम चौखवट के साथ होना चाहिए तो बाद में चलकर ये गड़बड़े ना करें वरना खसिरत दुनिया वल आखिरा का मंजर हो 50 साल में ये पीढ़ी कितनी आगे बढ़ सकती थी लेकिन ये 50 साल अब लड़े ऐसे कि जिसके हाथ में जो कुछ आया सब ले लेके भागे जिसके नतीजे में बनी बनाई 50 साल की गुडविल और 50 साल की मेहनत सब पानी में फिर गई फिर से सब अपने छोटे छोटे गल्ले लेके बैठ गए इसके बजाय पहले से चौखवट के साथ चले होते तो फिर ये कंपनी बढ़ती और अच्छे तरीके से चौखवट के साथ सबके पार्टनरशिप का हिस्सा होता जितनी कंपनी बढ़ती उतना इन सब का फ़ायदा होता दुनिया का भी फ़ायदा और चौखवट करने के नतीजे में आखिरत का भी फ़ायदा हम लोग नहीं कर रहे लेकिन गैर लोग पूरी चौखवट और तहकीक के साथ काम करते हैं ये सैमसंग के मोबाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना सैमसंग की पूरी कंपनी फैमिली बिजनेस है इसमें एक बंदा कोई मालिक नहीं है यही घर के सब भाई बहनें उनकी औलाद नहीं ये सब जो है ना ये पार्टनर है इसके लेकिन उसी तरीके पर कि इसका कितना हिस्सा और कितनी इसकी मेहनत उसी तरीके पर पार्टनरशिप चल रही है और इतनी कामयाबी के साथ चल रही है कि हर जेब में पहुंच गया तो इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग चौखवट करने में जो शर्माते हैं ना ये शर्माने की ज़रूरत नहीं अभी चौखवट करने में शर्म आती है बाद में लड़ने में भी शर्म नहीं आती फतवे का इनकार करने में भी शर्म नहीं आती तो इसलिए आज की इस मजलिस में आखिर में मैंने आपको बहुत थकाया है मुझे इतना तो पता है कि बोलने से ज़्यादा सुनना जो है ज़्यादा मुश्किल होता है बोलने वाला तो क्या मतलब ये काशबे की तरह से बोलता जाता है लेकिन सुनने वालों को डिफ़िकल्ट होता है कि मैं बैठ के सुनते ही रहने का तो आखिर में मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि अपने मामलात चौखवट के साथ होने चाहिए और शुरू में जैसा कि बतलाया कि भाई अल्लाह ताला आज के ज़माने में भी हलाल खिलाने पर कादिर है तो इसलिए हलाल तरीक़े ही अपनाने हैं वो हलाल में ही हमारी मुक़द्दर का रिज़्क़ हमको मिल जाएगा खामखा लोगों की देखा देखी में हमें गलत और नाजायज़ और हराम तरीक़े अपनाना नहीं है
ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور بہت سارے نقصانات ہمارے حوالے ہو جائیں گے۔ یہی پیغام تھا۔ آخر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا اور آپ لوگوں نے ان باتوں کو سنا، اور خاص کر کے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جن لوگوں نے جو محنتیں کوششیں کی ہیں ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فکس پروفٹ کے بارے میں بتا دیں ذرا۔ جی، فکس پروفٹ جائز نہیں ہے۔ آپ لوگ سن لو کہ کسی چیز میں ایسا کوئی پارٹنرشپ کر رہا ہے کہ بھئی یہ اتنے پیسے لگا ہے لیکن ہر مہینہ اتنا پیسہ آواز ملے، تو وہ چاہے اس کو کمیشن کا نام دو کہ چاہے اس کو پروفٹ کا نام دو کہ کچھ بھی نام دے دو، یہ ہے سود اور یہ جائز نہیں۔ درود شریف پڑھ لو، دعا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ مولا کریم، ہونے والی آج کی اس مجلس کو اپنے دربار میں بے انتہا قبول فرما کہ اللہ جس مقصد کے لیے مجلسیں رکھی جاتی ہے اس میں بھرپور کامیابی نصیب فرما۔ اللہ اس میں اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ اللہ اس میں اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ اللہ اس میں اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما۔ کریم آقا، آپ کی طرف سے ہی توفیق ملتی ہے۔ اے کریم آقا، دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما۔ قدم قدم پر تیری رہبری اور تیری مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو حلال اور طیب رزق عطا فرما۔ جب تک تو زندہ رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال والی خوشحال زندگی نصیب فرما۔ حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ حرام اور شکشبے والی روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حرام کے قطرے قطرے اور لقمے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ عاشق طاغوت نے اس بات کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ سب کو حرام غذا کھلانے پر لگا دیا جائے۔ اے کریم آقا، سود اور جھوٹ پھیل چکا ہے، لیکن یہ اللہ ہمارا اعتقاد ہے کہ تو آج کے زمانے میں بھی حلال کھلانے پر قادر ہے۔ اے کریم آقا، آپ نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ ہم تجھ سے حلال کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ میں حلال اور طیب روزی عطا فرما۔ حلال اور طیب روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو رزق تو ہمیں دے رہا ہے اس پر قناعت نصیب فرما۔ اے اللہ اس پر قناعت نصیب فرما۔ اے اللہ فضول خرچیوں اور ناقدریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں احساس عطا فرما۔ اے اللہ بے حسی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ بدعمالیوں سے، بد زبانیوں سے، بد اخلاقی سے اور اے اللہ ہر قسم کی بدیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر قسم کی بدیوں سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا جہاں میں جتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں ان تمام سے اللہ ہماری حفاظت فرما، خاص کر کے دجالی فتنوں سے اور دجال اکبر سے۔ اے اللہ ہماری اور ہمارے تمام متعلقین کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ اللہ جب تو موت دے ایمان کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آخرت کی تمام منزل آسان فرما۔ موت کے وقت شیطان مردود کے اللہ فتنوں سے اور اس کے حیلوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما۔ اپنا دیدار عطا فرما۔ اپنے حبیب کا پڑوس عنایت فرما۔ کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیر و بلائی مانگی ہے عافیت کے ساتھ ہمارے حق میں قبول فرما۔ جن شرور، آفتوں، مصیبتوں، فتنوں اور بلاؤں سے آپ نے پناہ چاہی ہے ان تمام چیزوں سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول و منظور فرما۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ و اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔